ایک صاحب نے کل یہ سوال کیا تھا کہ عورت نہاتے وقت غسل جنابت ہو یا غسل کر رہی ہو تو غسل کرتے وقت کیا وہ عورت اپنی شرمگاہ کے اندر جس پیشاب کے راستے میں انگلی ڈالے گی اور انگلی ڈال کر کے صفائی کرنا عورت کو ضروری ہے؟ ان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے ایک صاحب نے یہ کہا تھا کہ عورت جب نہائے تو نہاتے وقت عورت کو اپنی شرمگاہ میں انگلی ڈال کر کے پھر صفائی کرنی چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ مسئلہ معلوم کر رہا ہوں کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، عورت کس طریقے سے نہائے، اور نہاتے وقت کیا عورت اپنی شرمگاہ میں انگلی داخل کرے گی، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ سائل کا سوال تھا۔ جواب: عورت کے غسل جنابت صحیح ہونے کے لیے شرمگاہ میں انگلی ڈال کر صفائی کرنا ضروری نہیں ہے۔ انگلی ڈال کر کے صفائی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ظاہری حصے کو استنجا کر کے پاک کرنا کافی ہے۔ جو عورت کی شرمگاہ ہے، پیشاب کا جو راستہ ہے، اس کے اوپر کے حصے کو جو ظاہری حصہ کہتی ہے، اس کو صاف ستھرا کر لینا، پانی سے دھو لینا، یہ اس کے لیے کافی ہے، انگلی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو حضرات یا جو لوگ یا جو عورت یا جس مرد نے آپ کو یہ مسئلہ بتلایا ہے کہ عورت کے لیے شرمگاہ میں انگلی کو داخل کرنا صفائی کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ غلط ہے۔ یہ مسئلہ اس آدمی کا یا اس عورت کا یا جس کسی نے بھی آپ کو کہا ہے، یہ مسئلہ درست نہیں ہے، بلکہ حکم یہی ہے کہ عورت جب غسل جنابت کرے تو صاف صفائی خوب اچھی طریقے سے کر لے، شرمگاہ میں انگلی داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ فتاوی شام وغیرہ کے اندر ہے، یہ مسئلے کی وضاحت فقہ نے نقل کی ہے۔ فتاوی شام میں ہے وفرج خارج لأنه كالفم لا داخل لأنه باطن ولا تداخل إصبعها في قبلها به يفتى۔ یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے نقل کی ہے در مختار شامی، جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ، اس کی پہلی جلد 285 صفحہ، فتاوی تاتار خانیہ اس کی پہلی جلد 275 صفحہ، مسئلہ نمبر 374 جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے۔ مراقی الفلاح میں ہے وَيَفْتَرِضُ غُسْلُ وَالْفَرْجُ الْخَارِجُ لِأَنَّهُ كَالْفَمِ لَلدَّاخِلِ لِأَنَّهُ كَالْحَلَقِ۔ یہ اس طریقے کی عبارت مراقی الفلاح کے صفحہ 56 پر موجود ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کتاب النوازل کے اندر مفتی سلمان صاحب منصور پوری لکھتے ہیں کہ عورت ان کی عبارت بیانی ہے یہ ہے کہ عورت کے غسل جنابت صحیح ہونے کے لیے شرمگاہ میں انگلی ڈال کر صفائی کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ظاہری حصے کو استنجا کر کے پاک کرنا کافی ہے۔ جو عورت اس کے خلاف کہتی ہے وہ غلطی پر ہے۔ یہ مفتی سلمان صاحب منصور پوری کی بعینی عبارت میں نے پڑھ دی، اور شامی کی تاتار خانی مراقی الفلاح وغیرہ کی عبارت بھی پڑھ دی، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا جو لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں وہ مسئلہ درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کتاب النوازل کی تیسری جلد صفحہ 150 اور 151 پر موجود ہے۔